نماز سے پہلے دو نفل نہیں پڑھے جا سکتے؟ ایک سوال یہ ہے نہیں پڑھے جا سکتے تو کیوں نہیں پڑھے جا سکتے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ شہادت کی انگلی جب شہادہ کہا جاتا ہے پڑھا جائے تو نماز میں اس کو اٹھانا چاہیے کہ نماز کے بغیر بھی جیسے وضو کرتے وقت انگلی کو اٹھانا چاہیے؟ پہلا سوال کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا عصر کی نماز سے پہلے دو نفل نہیں پڑھے جا سکتے، اور اگر نہیں پڑھے جا سکتے تو کیوں؟ تو یہ میرا خیال ہے صاحب سوال نے خود سے ہی ایک فرض کر لیا ہے مفروضہ کہ نہیں پڑھے جا سکتے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے ہی تو نفل پڑھے جا سکتے ہیں، بعد میں نہیں پڑھے جا سکتے۔ پہلے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، آپ جتنے بھی نوافل پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ البتہ 4 رکعت سنتیں جو ہیں عصر کی نماز سے پہلے، جن کو عام طور پر ہمارے فقہا کی اصطلاح میں سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت تاکید والی نہیں ہیں، کیونکہ وہ سنن رواتب میں شامل نہیں ہیں، تو عشاء سے یہ عصر سے پہلے 4 سنتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ بلکہ ان سنتوں کی حدیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے کہ یہ 4 سنتیں ہیں، یہ اللہ کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ موقع دے اور کسی کو مہلت ملے تو یہ 4 سنتیں اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور یہ مسنون ہے۔ البتہ اس کے علاوہ کوئی نوافل وغیرہ پڑھنا چاہے تو وہ جتنے مرضی پڑھ سکتا ہے۔ ہاں جو نہیں پڑھ سکتا تو وہ عصر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتا، اور عصر کی نماز کے بعد جو نوافل نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے بھی جو اگر مختلف احادیث کو اگر آپ سامنے رکھیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ نوافل نہیں پڑھے جا سکتے جو انسان بغیر کسی سبب کے اپنے صرف اور صرف صلاۃ تطوع جس کو کہتے ہیں اپنی مرضی سے اس کو پڑھنا چاہتا ہے اور نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نوافل پڑھنے کا ممنوع وقت ہے۔ البتہ اگر کوئی نماز رہ گئی ہو یا کوئی سببی نماز ہو تو وہ پڑھی جا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ظہر کی سنتیں جو آپ کی رہ گئی تھیں وہ آپ نے عصر کے بعد پڑھی، یعنی وہ کسی وجہ سے رہ گئی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد پڑھی۔ اس کا مطلب ہے جو نماز رہ گئی ہو وہ چاہے سنتوں میں سے ہو اور چاہے وہ فرائض میں سے ہو، وہ عصر کے بعد یاد آ جائے یا موقع ملے تو وہ عصر کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ سببی نماز اس کو کہتے ہیں جو کسی سبب کے ساتھ مخصوص ہوتی ہے، مثلا تحیۃ المسجد، مثلا آپ تحیۃ الوضو، یا کوئی ایسی نماز جو مثلا آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد میں آ کر اس تحیہ جو ہے وہ مسجد کا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ کوئی بھی مسجد میں آئے تو وہ نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ اب اس وقت نوافل تو منع ہے، لیکن یہ جو تحیۃ المسجد ہے یہ پڑھا جا سکتا ہے، اور اس طرح کی کوئی بھی سببی نماز جو اس کے ذمے ہو وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ عمومی طور پر نوافل عصر سے لے کر مغرب تک پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ عصر کی نماز سے پہلے نوافل پڑھنا منع ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ صاحب سوال نے پتہ نہیں کہاں سے لیا کہ کیا نہیں پڑھے جا سکتے، پڑھے جا سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ پڑھنے چاہیے، اور جس قدر زیادہ کوئی نوافل کا اہتمام کرے اچھی بات ہے، اور جو مسنون نوافل ہیں جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ان مسنون نمازوں میں ایک نماز جو ہے وہ 4 رکعت سنتیں ہیں جو عصر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ اب یہ سنتوں کے حوالے سے بھی جو جہاں 4 سنتوں کا ذکر آتا ہے، ایک یہ ضمنی بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جہاں کہیں سنتوں کا ذکر آتا ہے 4 سنتوں کا، تو اس کا مطلب لازمی طور پر اکٹھے پڑھنے والی سنتیں نہیں ہیں، یعنی کہ وہ 4 اکٹھی پڑھی جائیں، بلکہ اس کو 2 کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی جو ظہر سے پہلے 4 سنتیں ہیں جو مؤکدہ سنتوں میں سے ہیں، وہ بھی اگر 2 پڑھ کے پڑھی جائیں، 2 کر کے پڑھی جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ مثنی و مثنی، جو نفلی نماز ہے وہ ساری ہے ہی 2 نماز، یعنی نفلی نمازوں کو 2 کر کے پڑھنا چاہیے۔
لہٰذا جہاں 4 کا ذکر بھی آتا ہے تو اس کو 2 کر کے پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. البتہ 4 اکٹھی پڑھ لیں 4 سنتیں تو بھی جائز ہے, کوئی اس میں ناجائز والی بات نہیں ہے. بہتر بات یہ ہے کہ اس کو بھی 2 کر کے پڑھا جائے. یوں اگر آپ 2 کر کے پڑھیں گے تو وہ یعنی اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا کہ نفلی نماز الصلاۃ مثنی کہ وہ 2 ہے, اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 رکعتوں کی اہمیت دی ہے, اہمیت بتائی ہے عصر سے پہلے, تو وہ اس پر بھی عمل ہو جائے گا. واللہ اعلم بالصواب.